بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک بار پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے، بہت خوشگوار موڈ میں تھے، بڑی بشاشت سی طبیعت تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے عائشہ مانگو آج جو مانگنا ہے۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں، آج مانگو تو کیا مانگوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئیں کہ یہ مانگوں تو یہ چھوٹتا ہے، یہ مانگوں تو یہ چھوٹتا ہے، کچھ ایسا مانگوں جس میں سب آ جائے۔ ابھی اس سوچ میں گم ہو گئیں مگر نتیجہ نہ نکال پائیں۔ تو پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگوں، اس کے لیے میں مشورہ کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کس سے مشورہ کرو گی؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد گرامی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اگر میرے یار غار ہی سے مشورہ کرنا چاہتی تو جاؤ کر لو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہوئیں اپنے والد محترم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہا، بابا جان، آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ عائشہ آج مانگو جو مانگنا چاہتی ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مانگوں۔ تو کہا، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت خوش ہوئے۔ فرمایا، بیٹی اگر ایسا ہے تو سنو، اگر تم مجھ سے مشورہ لیتی ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک چیز مانگ لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب گئے تھے، رب سے ملے تھے تو خاص ملاقات ہوئی تھی، تو اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں، تو ان خاص باتوں میں سے کوئی ایک خاص بات ہی بتا دیجئے، اس راز والی بات میں سے جو آج صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کریم جانتے ہیں، اس میں سے صرف کوئی ایک بات وہی بتا دیجئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہوئی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، عائشہ پوچھ آئی ہو؟ کیا فرمایا میرے یار غار نے؟ کہنے لگی، جی ہاں پوچھ آئی ہوں یا رسول اللہ، مجھے بس وہ جو آپ معراج پر گئے تھے اللہ سے خاص ملاقات ہوئی تھی، تو اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں، تو ان خاص باتوں میں سے کوئی ایک خاص بات ہی بتا دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا، میرے یار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا، جاننا چاہے بھی تو کیا جاننا چاہا۔ تو سرکار دو عالم رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ راز کی بات ہے، لیکن میں نے وعدہ کر لیا ہے، اس لیے ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے چینی سے انتظار فرما رہے تھے۔ کچھ دیر بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے چینی سے ٹہل رہے ہیں، اور وعدہ لے لیا تھا کہ عائشہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے تو تم آ کر مجھے بھی بتاؤ گی۔ تو وہ جب وعدے کی تکمیل کے لیے پہنچی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز قدموں کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکے پوچھا، کیا فرمایا آقا کریم نے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، بلکہ آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئیں۔ کیا بات ہے ابا جان، یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر رو رہے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، اس قدر ڈرے ہوئے ہیں، بات کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، بیٹی تم نے اس بات کا ایک ہی رخ تو دیکھا ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے تو اس کے لیے جنت لازم ہے، اور جو دلوں کو توڑ دے تو اس پر جہنم بھی تو لازم ہو گئی نا۔
اسی طرح ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جو جی چاہے مانگو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وہ راز بتائیے جس سے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ راز ہے کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی کانٹا چبھنے کی برابر تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں اور جنت میں اس کو اعلیٰ درجہ ملے گا۔ جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا تو وہ بے حد خوش ہوئے، لیکن حضرت ابو بکر نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا میں اس لیے روتا ہوں کہ جب دوسروں کا دکھ درد دور کرنا گناہوں کی معافی اور جنتی ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو دکھ نہ پہنچائیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ہم لوگوں کے لیے اچھا سوچیں گے، ان کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے ساتھ بھی بہترین کریں گے اور ہمیں جزائے خیر دیں گے۔ ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔